بسم اللہ الرحمن الرحیم فنقید الضروریت المطلقۃ الممکنۃ تناقض کی تعریف سے فارغ ہونے کے بعد قضایا موجہہ میں ہر ایک کی نقیض ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فنقیض الضروریت المطلقہ الممکنۃ العامہ، ضروریہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ عامہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ضروریہ مطلقہ میں ضرورت کا حکم ہوتا ہے اور ممکنہ عامہ میں سلب ضرورت کا حکم ہوتا ہے، اس میں ضرورت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ سلب ضرورت کا مطلب امکان۔ تو جب ضروریہ مطلقہ میں ضرورت کا حکم ہوتا ہے اور ممکنہ عامہ میں سلب ضرورت کا حکم ہوتا ہے تو اس اعتبار سے دونوں میں تناقض ہے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لہذا ضروریہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ عامہ ہے۔ فنقیض الضروریت المطلقۃ الممکنۃ العامہ، تو ضروریہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ عامہ ہے، لأن سلب الضرورت مع الضرورہ مما یتناقضان جزما، اس لیے کہ ضرورت کے ساتھ ضرورت کا سلب جزمن اور یقیناً دونوں ایک دوسرے کے مناقض ہوں گے، یقینی طور پر دونوں ایک دوسرے کے مناقض ہوں گے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی نقیض، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ وَنَقِیضُ الدَّائِمَةِ الْمُطْلَقَةِ المطلقۃ العامہ، اور دائمہ مطلقہ کی نقیض مطلقہ عامہ ہے، اس لیے کہ دائمہ مطلقہ میں دوام کا حکم ہوتا ہے اور مطلقہ عامہ میں سلب دوام کا حکم ہوتا ہے، سارے اوقات میں حکم ہوتا ہے اس بات کا کہ سارے اوقات میں وہ دائمی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ جیسے کہا جائے کہ ضیاء المصطفیٰ ہمیشہ درسگاہ میں نہیں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، تو یہ بالفعل کی مثال، تو ان دونوں میں تناقض ہیں۔ وَنَقِیضُ الدَّائِمَةِ الْمُطْلَقَةِ المطلقۃ العامہ، اور دائمہ مطلقہ کی نقیض مطلقہ عامہ، لأن السلب فی کل الاوقات ینافیہ الایجاب فی البعض، اس لیے کہ سارے اوقات میں سلب بعض اوقات میں ایجاب اس کے منافی، یعنی سارے اوقات میں سلب ہو اور بعض اوقات میں ایجاب ہو، دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ وبالعکس، اور اس کے برعکس بھی، یعنی سارے اوقات میں کسی چیز کا ایجاب ہو اور بعض اوقات میں سلب ہو تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔
لہذا دائمہ مطلقہ کی نقیض مطلقہ عامہ ہے۔ وَنَقِیضُ الْمَشْرُوطَةِ الْعَامَّةِ الْحِینِیَّةُ الْمُمْکِنَةُ، اور مشروطہ عامہ کی نقیض حینیہ ممکنہ، کیونکہ مشروطہ عامہ میں ضرورت بحسب الوصف کا حکم ہوتا ہے، یعنی وصف موضوع کے سارے اوقات میں محمول ذات موضوع کے لیے ضروری ہوتا ہے، جیسے کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا، ہر کاتب ضروری طور پر متحرک الاصابع ہے جب تک کہ کاتب ہے، تو متحرک الاصابع ہونا کاتب کے لیے ضروری ہے مگر ہمیشہ نہیں۔ کب؟ جب وہ کاتب ہو، جب وہ وصف کتابت سے متصف ہو۔ اور بھی مثال اس کی آپ دے سکتے ہیں، جیسے کل صائم تارک الاکل والشرب بالضرورت ما دام صائما، ہر روزے دار کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، کب تک وہ چھوڑے رہتا ہے؟ جب تک وہ روزے سے۔ تو یہاں پر ترک اکل و شرب، کھانا پینا چھوڑنا روزے دار کے لیے واجب ہوا، ضروری ہوا، مگر کب تک؟ جب تک وہ روزے سے۔ سمجھ میں آیا؟ تو وصف موضوع کے سارے اوقات میں حکم یہاں پر ضروری ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بعض الصائم لیس بتارک للاکل والشرب ما دام صائما، بعض روزے دار کھانا پینا نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ روزے سے ہیں، تو یہ صادق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کاذب ہے نا؟ کاذب۔ دونوں بات کیسے ایک ساتھ صادق آ سکتی ہے؟ تو پہلا قضیہ صادق ہے اور دوسرا قضیہ کاذب ہے۔ تو وصف موضوع کے سارے اوقات میں مشروطہ عامہ میں ضرورت کا حکم ہوتا ہے، تو جب وہ صادق ہوگا تو اگر وصف موضوع کے بعض اوقات میں وہ حکم ضروری نہ ہو تو وہ صادق نہیں آ سکتا، وہ کاذب ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں حینیہ ممکنہ کہتے ہیں۔ حینیہ ممکنہ کا مطلب ہے کہ وصف موضوع کے سارے اوقات میں حکم ضروری نہ ہو، لہذا معلوم ہوا کہ مشروطہ عامہ کی نقیض حینیہ ممکنہ۔ وَنَقِیضُ الْمَشْرُوطَةِ الْعَامَّةِ الْحِینِیَّةُ الْمُمْکِنَةُ، اور مشروطہ عامہ کی نقیض حینیہ ممکنہ، عنی التی حکم فیہا برفع الضرورت بحسب الوصف عن الجانب المخالف، یعنی جس میں جانب مخالف سے وصف موضوع کے اعتبار سے رفع ضرورت کا حکم لگایا گیا، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں
کل من بہ ذات الجنب یمکن ان یسأل فی بعض اوقات کونہ مجنوبا. ذات الجنب یہ ایک بیماری جسے نیمونیا کہا جاتا ہے. مشہور بیماری ہے نیمونیا، اور جس کو ہو جائے اس کو مجنوب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مجنوب. تو کہتے ہیں کل من بہ ذات الجنب، یعنی ہر وہ شخص جس کو نیمونیا کی بیماری ہو، یمکن ان یسأل فی بعض اوقات کونہ مجنوبا، ممکن ہے کہ مجنوب ہونے کے بعض اوقات میں، یعنی نیمونیا ہونے کے بعض اوقات میں وہ کھانسے، اسے کھانسی آنا ممکن ہے. کھانسی آنا ممکن ہے، تو اس کو حینیہ ممکنہ کہتے ہیں. وَنَقِيضُ الْعُرْفِيَّةِ الْعَامَّةِ الْحِینِیَّةُ الْمُطْلَقَةُ، اور عرفیہ عامہ کی نقیض حینیہ مطلقہ. عنی التی حکم فیہا بثبوت المحمول للموضوع او سلبہ عنہ، یعنی جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت یا موضوع سے محمول کے سلب کا حکم لگایا گیا ہو وصف موضوع کے بعض اوقات میں. وصف موضوع کے بعض اوقات میں. وہ مثالها ما مر، اس کی بھی مثال وہی ہے جو اوپر والی مثال ہے. البتہ یمکنوں کی جگہ پر یہ کہنا ہوگا کہ ہر وہ شخص جس کو نیمونیا ہو جائے تو نیمونیا ہونے کے بعض اوقات میں وہ بالفعل کھانسے گا. نیمونیا ہونے کے بعض اوقات میں وہ بالفعل کھانسے گا، اسے کھانسی آئے گی. تو اس کی بھی مثال وہی ہے، البتہ اس میں بالامکان لگانا پڑے گا اور اس میں بالفعل لگانا پڑے گا. اسی لیے کہا مثالها ما مر، اس کی مثال وہی ہے جو گزر چکی. اقول علم اولا ان نقیض کل شیء رفعہ، یہ بات پہلے جان لیجئے کہ ہر شے کی نقیض اس کا رفع، ہر شے کی نقیض اس کا رفع. کسی بھی چیز کی نقیض لانی ہو بس اسی کا رفع کر دیجیے. جیسے کتاب کی نقیض لا کتاب، قلم کی نقیض لا قلم، ٹوپی کی نقیض لا ٹوپی لا قلم سوا. تو کسی بھی چیز کی نقیض لانی ہو تو اس کا رفع کر دیجیے. علم اولا ان نقیض کل شیء رفعہ، یہ بات پہلے جان لو کہ ہر شے کی نقیض اس کا رفع. وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي أَخْذِ النَّقِيضِ لِقَضْيَةٍ قَضْيَةٍ، اور اتنی مقدار کسی قضیہ کو کسی قضیہ کی نقیض قرار دینے میں کافی ہے. اتنی مقدار کسی قضیہ کو کسی قضیہ کی نقیض قرار دینے میں کافی ہے.
حتی انا کل قضیۃ یکون نقیضها رفع تلک القضیہ، یہاں تک کہ ہر قضیہ کی نقیض اس قضیہ کا رفع ہے۔ فَإِذَا قُلْنَا، تو جب ہم کہیں کلو انسان حیوان بالضرورہ، ہر انسان ضروری طور پر حیوان ہے، فنقیضها، تو کلو انسان حیوان بالضرورہ کی نقیض اگر لانی ہو تو بس اسی کا رفع کر دیجیے، کہہ دیجیے ایسا نہیں، بس ہی اتنا کہنا کہ ایسا نہیں۔ سالم نے کوئی بات کہی، اب آپ اس کی نقیض لانا چاہتے ہیں، حمزہ نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں، نقیض ہو گئی۔ کسی بھی چیز کی نقیض لانی ہو بس اسی کا رفع کر دیجیے۔ فَإِذَا قُلْنَا، تو جب ہم کہیں کلو انسان حیوان بالضرورہ فنقیضها، تو اس کی نقیض ہے کہ لیس کذالک، ایسا نہیں۔ وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ الْقَضَايَا، اسی طرح سے دیگر قضاء میں بھی آپ کو کرنا ہے، کوئی بھی قضیہ کوئی لائے آپ کے سامنے بس اسی کا رفع کر دیجیے، یعنی اسی کا انکار کر دیجیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں یہاں کی زبان میں؟ انکار کرنا کہتے ہیں، ہاں، ویٹو کر دیجیے اس کو، کوئی کچھ کہہ رہا مت مانیے اس کو، ہاں، بس ہو گئی نقیض۔ لیکن اذا رفع القضیہ فربما یکون نفس رفعها قضیۃ لها مفہوم محصل معین عند العقل من القضایا المعتبرہ، وربما لم یکن رفعها قضیۃ لها مفہوم محصل عند العقل من القضایا، بل یکون لرفعها لازم مساو له مفہوم محصل عند العقل۔ لیکن اچھا، فربما یکون نفس رفعہ، تو بسا اوقات اس قضیہ کا نفس رفع ہی وہ قضیہ ہوتا ہے جس قضیہ کا عقل کے نزدیک قضایا معتبرہ میں کوئی محصل معین مفہوم ہوتا ہے۔ یعنی قضیہ کا جب رفع کریں گے تو کبھی ایسا ہوگا کہ خود اس رفع ہی کا عند العقل کوئی محصل معین مفہوم ہوگا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ خود اس رفع کا تو کوئی مفہوم محصل نہ ہوگا، البتہ اس رفع کا کوئی لازم مساوی ہوگا، اور اس لازم مساوی کا کوئی مفہوم محصل ہوگا عقل کے نزدیک۔ سمجھ گئے؟ فربما، تو بسا اوقات اس قضیہ کا نفس رفع وہ قضیہ ہوگا جس کا عقل کے نزدیک کوئی مفہوم محصل معین ہوگا قضایا معتبرہ میں، وربما لم یکن رفعها قضیۃ لها مفہوم محصل عند العقل من القضایا، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس کا رفع کوئی ایسا قضیہ نہ ہوگا جس کا عقل کے نزدیک کوئی محصل مفہوم ہو، بل یکون لرفعها لازم مساو له مفہوم محصل عند العقل، بلکہ اس قضیہ کے رفع کا کوئی ایسا لازم مساوی ہوگا جس کا عقل کے نزدیک کوئی مفہوم محصل، فاخذ ذلک اللازم المساوی، تو اس لازم مساوی ہی کو لے لیا جائے گا، فاطلق اسم النقیض علیہ تجوزا، تو مجازن اسی لازم مساوی پر اس کا اطلاق، تو
مجازن اس لازم مساوی ہی پر اسم نقیص کا اطلاق کر دیا جائے گا۔ اب مثلا سواد، اس کی نقیض لانی ہو تو لا سواد ہے، اس کی نقیض کیا ہے؟ لا سواد۔ اب اس لا سواد، یہ ایک سمجھنے کے لیے مثال دے رہے ہیں ورنہ لازمی مساوی نہیں۔ اب لا سواد یہ بیاض کے لیے لازم ہے کہ نہیں؟ ہاں، بیاض کے لیے لا سواد کیا لازم ہے؟ یا یوں کہہ لیجیے کہ لا سواد کے لیے بیاض کوئی ضروری تو نہیں، لا سواد جو پیلا ہے وہ بھی لا سواد ہے، لال ہے وہ بھی لا سواد ہے، نیلا ہے وہ بھی لا سواد ہے، ہرا ہے وہ بھی لا سواد ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ وہاں سمجھنے کے لیے مثال ہے۔ تو کبھی ایسا ہوگا کہ خود اس رفع کے لیے تو کوئی مفہوم محصل نہیں ہوگا، مگر اس کا کوئی لازم مساوی ہوگا جس کا کوئی مفہوم محصل ہوگا، تو مجازن اس لازم مساوی ہی پر نقیص کا اطلاق مجازن کر دیا جائے گا۔ فا حصل للنقائض القضایا مفہومات محصلۃ عند العقل، تو نقائض قضایا کے لیے وہ مفہومات حاصل ہوں گے جو مفہومات عقل کے نزدیک محصل۔ وَإِنَّمَا حَصَلَتْ تِلْكَ الْمَفْهُومَاتُ وَلَمْ يَكْتَفِ بِالْقَدْرِ الْإِجْمَالِ فِي أَخْذِ النَّقِيضِ لِيَسْهَلَ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْأَحْكَامِ، اور وَإِنَّمَا حُصِّلَتْ تِلْكَ الْمَفْهُومَاتُ، اور ان مفہومات کو یہاں پر حاصل کیا گیا، اور اخذ نقیض میں اجمالی مقدار پر اکتفا نہیں کیا گیا، یعنی صرف اتنا بتا دیتے کہ ہر شے کی نقیض اس کا رفع ہے، تب کسی بھی قضیہ کی نقیض لانی اس کا رفع کر دیجئے، تو ایک اجمالی بات معلوم ہو جاتی، اسی پر اکتفا کر لیتے۔ لیکن اب جزیات بیان کرنا شروع کر دے کہ فلاں قضیے کی نقیض فلاں قضیہ ہے، فلاں کی نقیض فلاں قضیہ، فلاں کی نقیض فلاں قضیہ، اس میں آپ لوگوں کو کافی محنت بھی کرنی پڑ رہی ہے۔ اسی اجمالی مقدار پر اکتفا کر لے تو کہے کہ اس لیے اکتفا نہیں کیا گیا ہے تاکہ احکام میں اس کا استعمال آسانی سے ہو سکے۔ وَإِنَّمَا حُصِّلَتْ تِلْكَ الْمَفْهُومَاتُ، اور ان مفہومات کو حاصل کیا گیا اور اخذ نقیض میں اجمالی مقدار پر اکتفا نہیں کیا گیا تاکہ احکام میں ان کا استعمال آسان ہو سکے۔ فالمراد بالنقیض فی حاذا الفصل احد الامرین، تو اس فصل میں نقیض سے مراد احد الامرین، دونوں میں سے کوئی ایک، یا تو نفس نقیض یا اس نقیض کا لازمی مساوی۔ وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ، جب آپ اتنی بات جان چکے تو اب ہم آگے کہتے ہیں۔ تب آگے کی بات انشاءاللہ اب آگے پڑھنا ہے۔